أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا فرض کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی جو آج الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دی. ایک خوشی، پہلی خوشی روزے دار کو یہ ملتی ہے جب وہ اپنے روزے مکمل کرتا ہے اور عید الفطر کرتا ہے. ایک خوشی مل گئی. دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ روزے دار کو جنت میں داخل کریں گے. جب جنت کے اندر رب تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا، تو روزے دار کو اس کی اصلی اور حقیقی اور حتمی اور یقینی اور سب سے بڑی کائنات کی خوشی اس وقت ملے گی. روزے کیوں فرض کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کا خوف پیدا کر لو، حقوق اللہ کو ادا کرو، حقوق العباد کو ادا کرو، بڑے چھوٹے کی تمیز کرو، مال حلال کماؤ، کھاؤ، حرام سے بچو. روزے اس لیے تھے، جس نے روزے اس نیت سے رکھے، اس طریقے سے رکھے کہ اپنی تربیت تقویٰ پر کی، اللہ کے خوف پر کی، اللہ کے ڈر پر کی، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس خوش نصیب کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتیں، دوہری جنت تیار کر رکھی ہے۔ تیسری بات میرے بھائیوں، فتنے کا دور ہے، فتنے سر چڑھ کے ہمارے اوپر سوار ہو رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اے لوگو، ان بڑے بڑے فتنوں کی آمد سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، وہ فتنے جو سیاہ کالی رات کی طرح ہوں گے، جس میں آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تھوڑے سے دنیا کے مال و متاع کے لیے نبی پاک نے فرمایا وہ اپنا دین بیچ دے گا، اپنی آبرو بیچ دے گا، اپنا سب کچھ قربان کر دے گا تھوڑی سی دنیا کے لیے۔ آپ نے فرمایا وہ وقت آنے سے پہلے پہلے جتنا موقع ملتا ہے نیک اعمال کر لو۔ یہ فتنے آج کے دور کے اندر الحاد کا فتنہ، لبرلزم کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، جو سوشل میڈیا کے اندر اور مختلف ایپلیکیشن کے ذریعے ہمارے بچوں کے ذہن کے اندر اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت سکرین کی صورت کے اندر، یہ ناسور کی صورت کے اندر، کینسر کی صورت میں ہمارے بچوں کے دماغ کو، ان کی تربیت کو، ان کے مزاج کو خراب کر رہا ہے۔ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ کفر کے بعد، الحاد کے بعد، میں سمجھتا ہوں اس وقت اس کائنات کا سب سے بڑا اگر فتنہ ہے تو بے حیائی کا فتنہ ہے۔ اس کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کبھی ایک وقت ہوتا تھا کہ صرف بے حیا خواتین، پیشہ ور خواتین اور کعبہ گری کرنے والی خواتین صرف وہ پیسے لے کے اپنا جسم دکھاتی تھیں۔ آج کیا وقت آ گیا امت مسلمہ پر کہ ٹک ٹاک کے اوپر تھوڑے سے ویوز لینے کے لیے، شہرت لینے کے لیے شریف لوگوں کی بیٹیاں اپنا جسم ساری دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں۔ اس فتنے سے کس نے بچانا ہے؟ اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنے بچوں کو۔ چوتھی بات، اخوت اسلامی کے حوالے سے کہ ایک بندے کا اپنے سگے بھائی کے ساتھ وہ مضبوط رشتہ نہیں جو رشتہ اسلام کا، کلمے کا، رسول پاک کا، قرآن کا رشتہ ہے، رب رحمان کا رشتہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا المسلم وقل مسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، اور مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ہم نے فلسطین کے، غزہ کے مظلوموں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ 30-35 ہزار ہماری آنکھوں کے سامنے، 2 ارب مسلمانوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، سکرینوں کے سامنے، وہ بچے جن کی انگلیاں، جن کی ٹانگیں، جن کے جسم، جن کے بال، جن کے سر ویڈیوز کی شکل کے اندر مٹی کے اندر پڑے ہیں، اور غزہ کی سڑکوں کے اوپر، فٹ پاتھوں کے اوپر آوارہ کتے امت کے بچوں کی، بیٹیوں کی لاشوں کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لیا جائے گا امت سے؟ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو سہارا دیتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مومنوں کی آپس میں محبت، مودت، پیار، اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب ایک جسم کو کانٹا چبھتا ہے سارا جسم اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم کہاں گئی وہ محبت؟ 56-57 اسلامی ممالک، بڑی بڑی افواج، ایٹم بم، بڑے بڑے اسلحے کے ڈھیر، لیکن کیا کیا ہے؟ کوئی چج وصب کا بیان نہیں دے سکے مسلمان حکمران۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ غزہ کے اندر 30-35 ہزار 4-5 مہینوں میں کاٹ دیے گئے۔
ایک تحقیق میں بتایا غزہ میں اتنے مکان تباہ کیے گئے، اتنے مکان تباہ کیے، اگلے 100 سال کے اندر روزانہ 1000 مکان بنائے جائے تو غزہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکے گا، اتنا غزہ کی تباہی ہوئی ہے۔ عرب عجم سونے چاندی کے ڈھیر، یہاں پہ بیج لگے ہوئے، یہاں پہ ستارے اور تمغے لگے ہوئے۔ جب امریکہ کے اوپر 9/11 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا، اور بے غیرت حکمرانوں، تم امریکہ کے الائی بن کے دہشت گردی کی جنگ اس سرزمین پہ تم نے امریکہ کے بھائی بن کے بلکہ ان کی لونڈیاں بن کے لڑی تھی، اور جب غزہ کٹ رہا تھا تم اس کے لیے چج کا بیان نہیں دے سکتے تھے۔ کس چیز کا رعب دکھاتے ہو ہمیں؟ کس چیز کے نعرے لگوانے چاہتے ہو ہم سے؟ فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد۔ ہم تمہارے زندہ باد کے نعرے اب نہیں لگائیں گے۔ 30,000 شہید ہوئے ہیں، ان میں سے 2/3 صرف عورتیں اور بچے ہیں، معصوم بچے، معصوم بچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور تم موت سے ڈرنے لگو گے، تمہیں موت پسند نہیں ہوگی، تم مرنا ہی نہیں چاہتے ہوگے، اتنے بزدل ہو جاؤ گے۔ ایک اور مثال سن لو، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، سارے کے سارے ایک ملت ہیں۔ چارلی ایبڈو جس نے نبی پاک کے خاکے شائع کیے تھے، اس پر حملہ ہوا تھا، میرے علم کے مطابق وہ مرا نہیں تھا۔ 60 سٹیٹس کے اور تمام یورپ کے سٹیٹس کے سربراہان نے، آج جا کے گوگل کر لینا، وہاں پر اس چارلی ایبڈو کے باہر، اس کے دفتر کے باہر تمام سربراہان نے ہاتھوں میں ہاتھے ڈال کے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، عیسائیوں نے، یورپ کے حکمرانوں نے واک کی تھی اس روڈ کے اوپر، اور ساری دنیا کو بتایا تھا کہ چارلی ایبڈو جو آپ کے نبی کے خاکے شائع کرتا ہے، اس پر بھی کوئی مسلمان حملہ کرے گا، ہم ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ تو ہم تو کلمہ ایک پڑھتے ہیں، ہم قرآن ایک مانتے ہیں، ہم رسول ایک مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بھائی یہ حکمرانوں کی ذمہ داری عوام کی نہیں، عوام کی ذمہ داری حکمرانوں کے اوپر پریشر بنانا اور ان سے مطالبہ کرنا ہے، جیسے اپنے نالی کے لیے، سڑک کے لیے، بجلی کے لیے ہم مطالبات کرتے ہیں، اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرنا ہے کہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اصل ذمہ داری وہ فوجی افسران کی ہے، وہ سپاہ سالاروں کی ہے۔ اس سیاست کو چھوڑو، جو کام کرنے کا جہاد کا کام ہے وہ کرو۔ آخری بات کرتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے اور بیلوں کی دموں کو تھام لو گے اور کھیتی باڑی کرنے لگو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اے امت محمد جب جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا، جب تک تم اللہ کے دین کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے اللہ اس ذلت کو ختم نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سوچنے کا مقام ہے، واللہ بڑا دل دکھتا ہے اس بات کے اوپر۔ اب تو غزہ والوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم اندر سے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ کس منہ سے دعا کر رہے ہیں، غزہ والوں کے لیے کس منہ سے دعا کر رہے ہیں۔ بھئی آج غزہ والوں کے ساتھ ہو رہا ہے مسجد اقصی، نبی پاک کی معراج گاہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء کی امامت اس مسجد میں کرائی ہے۔ بیت اللہ اور مسجد نبی کے بعد اس کائنات میں اس اللہ کی زمین کے اوپر سب سے مقدس مقام مسجد اقصی ہے، جہاں میرے پیغمبر کی پیشانی زمین پر لگی تھی اور پیچھے 1,24,000 سے کم و بیش کھڑے تھے۔ اس مسجد کے لیے ہمارا کوئی غیرت نہیں، کوئی ہمارے دل کے اندر۔ میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں، عوام ایک کام کر سکتے ہیں، ایک دعا کر سکتے ہیں۔ میں گجرات سے کئی دفعہ گزرا رمضان کے اندر، پروگراموں کے سلسلوں کے اندر، میرا خون، میرا دل جو ہے نا ایسے، میں کہتا ہوں کہ کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ KFC کی برانچ جو سروس روڈ کے اوپر ہے، 300 موٹر سائیکل اور 100 150 گاڑی پارکنگ کی جگہ نہیں تھی KFC کے بعد۔ یہی مسلمان، میں اور آپ کھڑے تھے وہاں پر، ہم KFC کا بروسٹ کھانا اور اس کا برگر کھانا اور اس کا بند کھانا نہیں روک سکے یار۔ اور غیرت کہاں مر گئی؟ اور بھائی PSL ہوا، آپ نے انٹرٹینمنٹ کر لیا، جو کچھ کیا،
اور آپ اتنے بے غیرت ہو گئے ہو ہمارے حکمرانوں کہ آپ نے پی ایس ایل کے میچوں کے اندر اسلام کا قلعہ جس کو کہتے تھے اس کے اندر فلسطین کا جھنڈا جانے کی آپ نے اجازت نہیں دی ہے۔ کون سے اسلام کی، کون سے پاکستان کی بات کرتے ہو؟ کس پاکستان کے ہم سے زندہ باد کے نعرے لگوانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں جاگو، غور کرو۔ ایک بات کروں گا، ایک فلسطینیوں کو دعا میں کبھی نہیں بھولنا، اور دوسری بات تمام یہودی براہ راست جو پروڈکٹ ان کی ہیں جس کو اسرائیل کو مدد ہوتی ہے، اللہ کے لیے کچھ غیرت کا اگر مادہ موجود ہے نا، فلسطینی بچے اگر آپ کو رات کو خواب کے اندر آتے ہیں یا آپ کے سامنے ان کے کٹے ہوئے اعضاء آتے ہیں نا، تو کم از کم KFC، میکڈونلڈ اس طرح کے اداروں کا بائیکاٹ کر دو۔ اس کے بغیر ہم مر نہیں جائیں گے، ہم گندم کی روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے، لیکن فلسطینیوں کے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے، اللہ مظلوم مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے، اللہ ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے قیام قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے زندوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما، اللہ ہمارے حاضرین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے غائبین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے بڑوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے مرد و خواتین سب کو معاف فرما، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، یا الہ العالمین جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، یا اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے ان کے والدین کو معاف فرما، یا اللہ جن کے اعزاء و قارب اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، یا اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہماری ماؤں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہمارے باپوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہمارے اعزاء و قارب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، یا اللہ جنت فردوس کا سوال کرتے اللہ جنت فردوس کا وارث بنا دے، اللہ اسلام پر زندگی عطا فرما دے، اللہ جتنے مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اللہ اپنے نبی کی معراج گاہ کی حفاظت فرما،
اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ غزہ کے مظلوموں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا المظلومین فی غزہ، اللہم انصر اخواننا المظلومین فی غزہ، اللہ ان کے شہداء کی قربانیاں قبول فرما۔ اللہ تیرے نبی کے معراج گاہ کی حفاظت کرتے ہوئے فلسطینیوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اللہ انہیں ہمت عطا فرما، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے بدر کے میدان میں فرشتے بھیجنے والے، اللہ غزہ کے اندر فرشتے بھیج کے یا اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ عالم اسلام کے اندر اتحاد پیدا فرما، یا اللہ ساری امت کو قرآن اور سنت پہ جمع فرما، اللہ کوئی غیرت والا کوئی اسلام والا حکمران عطا فرما، یا اللہ جو امت کو ایک ڈگر پہ چلائے اور کافروں کے خلاف یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، تیری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، تیری حرمات کی حفاظت فرمائے، یا اللہ جتنے مسلمان مقروض ہیں ان کے قرضے اترنے کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال وافر عطا فرما، یا اللہ روزے داروں کے روزے قبول فرما، یا اللہ قائمین کے قیام قبول فرما، یا اللہ متصدقین کے صدقے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔